میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج بھی ویسی دعائیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ عبد الرحمان السومی ڈاکٹریٹ کر رہے تھے، اس دوران انہوں نے دیکھا کہ کرسچنز کی ایک کانفرنس ہے، ان کانفرنس میں یہ طے ہوا کہ 21ویں صدی لگنے سے پہلے بر اعظم افریقہ میں ہم پوری کرسچینٹی پھیلا دیں گے۔ عبد الرحمان السومی کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں پہ موجود تھا، وہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کویت کی جو ملکہ ہے انہوں نے یہ سوچا کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک مسجد بناتی ہوں۔ انہوں نے عبد الرحمان السومی کو بلایا، کیا تم ساؤتھ افریقہ وہ مسجد بنانے جا سکتے ہو؟ وہ تو بہت زیادہ خوش ہو گئے کیونکہ وہ خود ساؤتھ افریقہ جانا چاہتے تھے۔ جب وہ ساؤتھ افریقہ گئے وہاں پہ انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی، تقریباً 1 سے 1.5 سال کا عرصہ اس مسجد کے لیے لگا۔ اب حیرت میں پڑ جائیں گے، 1,500 کرسچنوں کو اسلام قبول کرا دیا۔ عبد الرحمان السومی ان کو معلوم ہوا کہ فلانے علاقے میں کچھ کرسچنز رہتے ہیں اور ہم لوگ اچھے خاصے علاقے میں دعوت دے چکے ہیں، ابھی یہ علاقہ دعوت کا باقی ہے۔ ان کے جو دوست ہیں جو ان کے ساتھ میں رہتے وہ بیان کرتے کہ مجھ کو رات کے اندھیرے میں انہوں نے اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں ہم لوگ چلنے لگے۔ پتہ نہیں وہ جنگل کیسا تھا، کوئی درندہ کھا جاتا، پیروں کے نیچے کوئی موذی جانور آ جاتا، کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ ہمیں پہنچے اس گاؤں، اس دیہات میں پہنچے دعوت کے لیے۔ جب وہاں جا کر دعوت دینے لگے تو وہ قبیلے کا سردار آگے آ گیا اور آ کر کہنے لگا، اگر آپ زبانی آ کر یہ کہتے ہیں ہمارا ایک مالک ہے، ہم اس کی ہی عبادت کرتے ہیں، تم سب اس کی عبادت کرو، تو ایسا لیکچر ہم کو مت دو۔ اگر تمہارا رب سچا ہی ہے تو 3 سال سے ہماری بستی میں پانی نہیں آیا، اگر تم اللہ سے دعا کر کے پانی گرا دیتے ہو تو ہم پورا کا پورا گاؤں اسلام قبول کر لے گے، کرو اس سے دعا، میں تم کو 3 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں، تم ابھی دعا کرو، 3 گھنٹے کے اندر اندر بارش ہو جانا چاہیے۔ عبد الرحمان السومی بہانہ تلاش کرتے رہ گئے کہ میں بہت لمبے سفر سے آیا ہوں، میرا غلط جو ہے تو ساتھ نہیں دے رہا ہے، میں اللہ سے ابھی دعا نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ بولے وہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، صرف 3 گھنٹے کا وقت تمہارے پاس میں۔ وہ لوگ یہ کہہ کے وہاں سے نکل گئے۔ عبد الرحمان سمیت بہت زیادہ پریشان ہو گئے، وہ گئے، انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے آئے اور 2 رکعت نماز اللہ کے حضور ادا کی۔ اور جانتے اللہ سے کن الفاظ میں دعا کر رہے؟ ایسا بندہ جس نے اتنی قربانیاں دے دیا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میری گناہوں کی سزا ان بستی والوں کو مت دے، اگر میری گناہوں کی بنیاد پہ تو میری دعائیں رد کرتا ہے، میری دعا قبول نہیں کرتا، تو اللہ آج میرے گناہوں کو مت دیکھ، آج تیرے بندے اس دعا پر ہے، آج تیرا اسلام اس دعا پر ٹکا ہوا ہے، میں جانتا ہوں میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں، اللہ میرے گناہوں کو ہٹا دے، اللہ تیرے بندوں کو ہدایت دے دے۔ جانتے کیا ہوا؟ یہ اللہ کا نظام ہے، بارشیں اس کی ہے، بادل اس کے ہے، زمین اس کی ہے، وہ تو کن فیکون کہہ دے تو بارش کے انبار لگ جائے۔ بس ہونا یہ تھا کہ 2-3 گھنٹے گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور آنن فانن بارش ہونے لگی، پورا شہر دوڑتا ہوا آیا اور اسلام قبول کر لیا الحمدللہ۔ جانتے ہیں جس وقت ان کا انتقال ہوا تو ان کا حال کیا تھا؟ 18 قسم کی ان کو بیماریاں تھیں، دن میں 15 گولیاں لیتے تھے ایک وقت، اور پورے افریقہ کا سفر پیدل کرتے تھے دعوت کے لیے جہاں پہ راستے نہیں تھے۔ 40 سال نے اس تپتے ہوئے ریگستان میں دیے، اس افریقہ کے جنگل میں دیے، ان دریاؤں میں جا کر وہ 40 سال دیے۔ معلوم ہے یہ 40 سال میں کیا ہوا؟ 7,000 کے قریب مسجدیں بنائی پورے بر اعظم افریقہ میں، 1 کروڑ کے قریب قرآن کی جو ہے تو کاپیز تقسیم کی۔ اتنا ہی نہیں، آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا کہ میں فگر صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں، 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے۔ اللہ اکبر، 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ، ان کی اولادیں اور قیامت تک آنے والے انسان، اتنے لوگوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی قربانی پر کھڑا کر دی۔ یہ اللہ کی طرف کی قبولیت ہوتی ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ لوگ جہنم سے نکلے اور جنت جائے، بہانہ تلاش کرتا ہے۔ میں اور آپ بد نصیب ہے کہ ہم لوگ نہیں نکلے، جن کو اللہ نے چن لیا ان کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ جس وقت انتقال ہوا ان کی بیوی کے پاس صرف 4 کپڑے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں 1970 میں امریکہ سے پڑھنے والا آدمی کتنا کما سکتا تھا، اور ان کی بیوی کسی معمولی گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، ان کی بیوی خود ایک بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس عورت کی ایک قربانی ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ اس طرح سے جب مومن بنتے اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں تو نقشے اس طرح سے بدل جاتے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج بھی ویسی دعائیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔
عبد الرحمان السومی ڈاکٹریٹ کر رہے تھے، اس دوران انہوں نے دیکھا کہ کرسچنز کی ایک کانفرنس ہے. ان کانفرنس میں یہ طے ہوا کہ 21ویں صدی لگنے سے پہلے بر اعظم افریقہ میں ہم پوری کرسچینٹی پھیلا دیں گے. عبد الرحمان السومی کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں پہ موجود تھا، وہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کویت کی جو ملکہ ہے انہوں نے یہ سوچا کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک مسجد بناتی ہوں. انہوں نے عبد الرحمان السومی کو بلایا، کیا تم ساؤتھ افریقہ وہ مسجد بنانے جا سکتے ہو؟ وہ تو بہت زیادہ خوش ہو گئے کیونکہ وہ خود ساؤتھ افریقہ جانا چاہتے تھے. جب وہ ساؤتھ افریقہ گئے وہاں پہ انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی. تقریباً 1 سے 1.5 سال کا عرصہ اس مسجد کے لیے لگا. اب حیرت میں پڑ جائیں گے، 1,500 کرسچنوں کو اسلام قبول کرا دیا. عبد الرحمان السومی ان کو معلوم ہوا کہ فلانے علاقے میں کچھ کرسچنز رہتے ہیں اور ہم لوگ اچھے خاصے علاقے میں دعوت دے چکے ہیں، ابھی یہ علاقہ دعوت کا باقی ہے. ان کے جو دوست ہیں جو ان کے ساتھ میں رہتے وہ بیان کرتے کہ مجھ کو رات کے اندھیرے میں انہوں نے اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں ہم لوگ چلنے لگے. پتہ نہیں وہ جنگل کیسا تھا، کوئی درندہ کھا جاتا، پیروں کے نیچے کوئی موذی جانور آ جاتا، کسی چیز کی فکر نہیں تھی. ہمیں پہنچے اس گاؤں، اس دیہات میں پہنچے دعوت کے لیے. جب وہاں جا کر دعوت دینے لگے تو وہ قبیلے کا سردار آگے آ گیا اور آ کر کہنے لگا، اگر آپ زبانی آ کر یہ کہتے ہیں ہمارا ایک مالک ہے، ہم اس کی ہی عبادت کرتے ہیں، تم سب اس کی عبادت کرو، تو ایسا لیکچر ہم کو مت دو. اگر تمہارا رب سچا ہی ہے تو 3 سال سے ہماری بستی میں پانی نہیں آیا. اگر تم اللہ سے دعا کر کے پانی گرا دیتے ہو تو ہم پورا کا پورا گاؤں اسلام قبول کر لیں گے. کرو اس سے دعا. میں تم کو 3 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں، تم ابھی دعا کرو، 3 گھنٹے کے اندر اندر بارش ہو جانا چاہیے. عبد الرحمان السومی بہانہ تلاش کرتے رہ گئے کہ میں بہت لمبے سفر سے آیا ہوں، میرا گلا جو ہے تو ساتھ نہیں دے رہا ہے، میں اللہ سے ابھی دعا نہیں کر سکتا ہوں. وہ بولے وہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، صرف 3 گھنٹے کا وقت تمہارے پاس میں. وہ لوگ یہ کہہ کے وہاں سے نکل گئے. عبد الرحمان سمیت بہت زیادہ پریشان ہو گئے. وہ گئے، انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے آئے اور 2 رکعت نماز اللہ کے حضور ادا کی. اور جانتے اللہ سے کن الفاظ میں دعا کر رہے؟ ایسا بندہ جس نے اتنی قربانیاں دے دیا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میری گناہوں کی سزا ان بستی والوں کو مت دے. اگر میری گناہوں کی بنیاد پہ تو میری دعائیں رد کرتا ہے، میری دعا قبول نہیں کرتا، تو اللہ آج میرے گناہوں کو مت دیکھ. آج تیرے بندے اس دعا پر ہے، آج تیرا اسلام اس دعا پر ٹکا ہوا ہے. میں جانتا ہوں میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں، اللہ میرے گناہوں کو ہٹا دے، اللہ تیرے بندوں کو ہدایت دے دے. جانتے کیا ہوا؟ یہ اللہ کا نظام ہے، بارشیں اس کی ہے، بادل اس کے ہے، زمین اس کی ہے. وہ تو کن فیکون کہہ دے تو بارش کے انبار لگ جائے. بس ہونا یہ تھا کہ 2-3 گھنٹے گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول